اور ڈرامہ چلتا رہا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اب اسی بیچ نعیم صاحب کو پرنسپل پی ٹی وی اکیڈمی کی جاب مل گئی اور وہ پنڈی تشریف لے گئے. تو وہاں پہ پھر بعد میں ان کے بعد ایک پروگرام ایگزیکٹو جو ہے وہ سارا انہوں نے وہ چارج سنبھال لیا. تو ایک دن وہ تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ سجاد وہ اب 10 پاسز ہم ڈیلی آرٹس کونسل کو دیا کرتے تھے تو وہ تو ہم نے ان کو دیے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی سجاد وہ مجھے تو 10 پاس اور چاہیے. تو اور آج ہی کے شو کے چاہیے, بہت امپورٹنٹ مہمان ہیں. تو میں نے بکنگ سے جا کے پوچھا, انہوں نے کہا کہ سجاد صاحب ڈرامے کی ٹکٹیں تو سب بک چکی ہیں, آج کے شو کی تو ایک بھی ٹکٹ نہیں ہے. تو دیٹ از آؤٹ آف کویسچن. تو میں نے آ کے ان کو کہہ دیا, میں نے کہا جی آئی ایم سوری, ہاؤس تو فل ہے. تو انہوں نے تو اس بات کا اس قدر برا منایا کہ میرے تو تصور سے باہر ہے. انہوں نے جناب منہ بنا لیا اور مجھے کہا کہ ٹھیک کوئی بات نہیں. میں نے ان کو سوری کرتا تھا, میں نے کہا کل کے آپ بے شک اور لے لیں. انہوں نے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, کل ڈرامہ ہوگا تو پھر دیکھیں گے. میں چونکا, میں نے کہا ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں کل ڈرامہ ہوگا. تو خیر میں آ گیا. اب نیکسٹ ڈے ہم ڈرامہ کرنے کے لیے جب آئے ہیں میک اپ روم میں تو ہمیں پتہ چلا کہ جی آپ کے ڈرامے کی تو ڈیٹ کینسل ہو گئی ہے, آج تو آپ ڈرامہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی وہ کس بنا پہ؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا جو انٹرٹینمنٹ ایگزامشن کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ایکسائز کے محکمے نے کینسل کر دیا ہے. میں تو سخت پریشان. میں نے کہا جی یہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کیا پتہ, انہوں نے کینسل کر دیا, بس ختم ہی بات, آپ ڈرامہ نہیں کر سکتے. تو باہر جو ہیں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہوئے تھے اور ہاؤس پیک تھا. تو میں نے وہ جا کے پروگرام ایگزیکٹو کو, وہ پاکستان ٹائمز کے نامہ نگار تھے اس جاب سے پہلے وہ, تو وہ چنانچہ خاصے انفلوئنشل آدمی تھے. تو ظاہر ہے انہیں نے یہ کینسل کروایا تھا وہ سرٹیفکیٹ. تو میں نے ان سے جا کے منت سماجت کی. میں نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, مجھے کچھ آپ مہربانی کریں. تو انہوں نے کہا جی میں تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ تو ایکسائز ٹیکسیشن والے. تو میں نے کہا جی پھر وہ تو پھر صبح جا کے میں دیکھوں گا نا. اب آڈینس باہر آئی ہوئی ہے, آپ تو انہوں نے کہا کہ تو وہ لائٹ بھی تو نہیں ہے نا, اگر میں تمہیں آج کا شو کرنے بھی دوں. میں نے کہا جی کہاں, وہ تو لائٹ بھی نہیں ہے. تو ہم نے میک اپ روم میں آ کے واقعی دیکھا
وہ لائٹ وائٹ جلانے کی کوشش کی تو لائٹ ہی نہیں تھی. تو جناب اب تو کوئی چارہ نہیں تھا ہمارے پاس. چنانچہ میں باہر آیا اور میں نے اناؤنسمنٹ کی لوگوں سے، جب باہر بھیڑ سب جمع تھی، تو میں نے کہا کہ جی آئی ایم ویری سوری، آج بجلی کسی خاص وجہ سے نہیں آ رہی، تو ہم تو آپ کو یہ ڈرامہ نہیں دکھا سکیں گے. میں نے وہ کاؤنٹر کھول دیا ہے، آپ اپنے ٹکٹ واپس کر کے اپنے پیسے لے لیجئے. تو لوگوں نے تو شور مچا دیا کہ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بجلی کیسے نہیں آ رہی، کیا یہ کون سا طریقہ ہے، ہم تو ڈرامہ دیکھے بغیر نہیں جائیں گے. میں نے کہا جی بہرحال میں تو اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا، مجبوری ہے، آپ کو آپ کے ٹکٹ کے پیسے واپس کر رہے ہیں ہم، آپ لے لیجئے. تو میں نے وہ کاؤنٹر کھلوا دیا، لیکن آپ یقین جانیے کوئی ایک شخص بھی نہیں آیا ٹکٹ واپس کرنے. وہ سب کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ڈرامہ دیکھ کے جائیں گے، کچھ بھی ہو، بجلی بالآخر آ ہی جائے گی. تو وہ سنڈے کا دن تھا اور چھٹی تھی، تو یہ پلاننگ کے تحت ہوا سب کچھ. تو چنانچہ ہم نے کہا کہ جی وہ تو آج سنڈے کا دن ہے، آج لوگ بھی دفتروں میں نہیں ہیں، کسی کے کو جا کے ہم کہہ بھی نہیں سکتے. وہ تو ایک لڑکا آگے آیا، اس نے کہا کہ جی میں گورنر ہاؤس جا رہا ہوں، تو میں پھر واپس آ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے نہیں بجلی ابھی آتی. تو اس نے پتہ نہیں گاڑی نکالی کیا، وہ پاس ہی گورنر ہاؤس تھا، اکراس دی روڈ. تو وہ وہاں چلا گیا. اس کے بعد پتہ چلا کہ جی وہ کھمبے کے اوپر سے بجلی جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا گیا ہے. اب کوئی لائن مین کچھ وغیرہ کوئی بھی اویلیبل نہیں تھا، کیونکہ سنڈے کا دن تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہ دو لڑکے کھمبے پہ چڑھنا شروع ہو گئے کہ جی ہم جا کے وہ اس کو اوپر. اور میں نے ان کے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا خدا کا واسطہ ہے، وہ دیکھیں اس میں پتہ نہیں کتنے وولٹیج کا کرنٹ آ رہا ہے، آپ مہربانی کریں. میں ہاتھ جوڑے ان کے، بڑی مشکلوں سے ان کو میں نے نیچے اتارا. اور اس کے بعد وہ جو گورنر ہاؤس صاحب گئے تھے، وہ وہاں سے انہوں نے کوئی جناب کو ٹیلی فون وغیرہ کروائے، اور پھر کوئی آدھے پونے گھنٹے کے بعد پتہ نہیں کہاں سے وہ سیڑھیاں اٹھائے ہوئے اسٹاف آیا، لائن مین وغیرہ آئے، اور انہوں نے وہ لائٹ آن کی. تو پھر ہم نے وہ شو کیا اور بہت مشکل پیش آئی تھی اس دن. تو اگلے دن پھر منڈے کا دن تھا، تو میں صبح پھر پہنچ گیا ایکسائز کے دفتر میں. میں نے ان سے کہا کہ جی میری تو 1 مہینے کا تھا، تو آپ نے یہ بیچ میں کیسے کینسل کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں، بس وہ کوئی رپورٹ رہی ہے کہ آپ کوئی مس یوز کر رہے ہیں ہماری اس ایگزمپشن کو، تو اس لیے وہ کینسل ہو گئی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہم نے کیسے مس یوز کرنا تھا؟ تو اقبال صاحب تھے ڈائریکٹر اس وقت کوئی. میں تو ان کے سامنے پیش ہو گیا. میں نے کہا جناب آپ کچھ مہربانی کریں، یہ اتنا لوگ پسند کر رہے ہیں. رات کا اس طرح سے واقعہ ہوا، لوگ کسی ایک بندے نے ٹکٹ نہیں واپس کیا، آج کے بھی سارے شو کے ٹکٹ بک چکے ہوئے ہیں. تو آپ بڑی نوازش ہوگی، آپ ہمیں یہ ہمارا سرٹیفکیٹ کنٹینیو کریں. تو انہوں نے تو کہا کہ یہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ جائیں. ظاہر ہے وہ جو پروگرام ایگزیکٹو تھے
لاہور آرٹس کونسل کے، اب نعیم صاحب تو وہاں پہ تھے نہیں، تو انہوں نے وہ سارا چکر چلایا ہوا تھا. تو میں نام ان کا اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ اب بیچارے اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. بہرحال تو ایکسائز ٹیکسیشن کے دفتر سے میں بڑا مایوس ہو کے واپس نکلا تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ ڈائریکٹر صاحب کے اوپر کون ہے، ان کا باس کون ہے؟ کوئی کلرک تھا، اس نے بڑے زور سے کہہ لگایا کہنے لگا تم ان کا باس پوچھتے ہو؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا کہ وہ تو کمشنر ہے. جاؤ پھر، اگر ہمت ہے تو کمشنر کے پاس چلے جاؤ. میں باہر نکلا، میرے پاس تو اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا اس کے سوا کہ میں کمشنر آفس میں چلا جاتا. میں نے پھر سیدھا وہاں سے موٹر سائیکل دوڑایا اور کمشنر صاحب کے دفتر میں پہنچ گیا. کمشنر صاحب اس وقت مختار مسعود صاحب تھے، آواز دوست والے. تو میں نے ان کے سیکرٹری سے جا کے وہ گزارش کی، میں نے کہا کہ جی اس طرح ہمارا ڈرامہ، تو ہمارا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے. تو انہوں نے آپ مہربانی کریں، مجھے کمشنر صاحب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اندر جانے کی اجازت دیں. تو وہ خیر ان کا جو پی اے تھا یا سیکرٹری تھا جو بھی، وہ اندر گیا. تھوڑی دیر بعد واپس آیا، انہوں نے کہا کہ جی جائیں آپ، کمشنر صاحب آپ کو بلا رہے ہیں اندر. میں چلا گیا تو سامنے مختار مسعود صاحب بیٹھے ہوئے. میں نے السلام علیکم عرض کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا تشریف رکھیے، بیٹھیے، کیسے آئے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی یہ سارا قصہ ہے، وہ ڈرامہ ہمارا چل رہا ہے اور ایک سرٹیفکیٹ جو پورے مہینے کے لیے ایشو ہوا تھا اس کو بیچ میں سے کینسل کر دیا گیا ہے. اور ساری روایت میں نے ان کو سنا دی. وہ بڑی دلچسپی سے سنتے رہے. انہوں نے چائے وائے منگائی، کہنے کا فکر نہ کریں ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری. تو انہوں نے فون اٹھایا اور اپنے سیکرٹری سے کہا کہ وہ ڈائریکٹر ایکسائز کو بلائیں میرے آفس میں. فون رکھ دیا. تو اتنی دیر میں وہ میرے ساتھ گپ شپ رکھ، کیسا ہے ڈرامہ، کیا تھیم ہے، وہ سارا کچھ میں ان کو بتاتا رہا. وہ بڑی دلچسپی سے سنتے رہے. تو اتنے میں وہ پھر ڈائریکٹر صاحب بھی آ گئے جنہوں نے مجھے جھڑکیاں دے کے نکال دیا تھا. تو وہ کمشنر صاحب کے اندر کمرے میں آئے تو مجھے دیکھ کے تو وہ بالکل ان کو جیسے جھٹکا سا لگا. تو ان کو کمشنر صاحب نے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، ان کو کھڑے کھڑے کہا کہ اقبال ان کا سرٹیفکیٹ ابھی ایشو کرو. یہ ان کا سرٹیفکیٹ جو تم نے کینسل کیا ہے ابھی اسی وقت ان کو ایشو کرو. اس نے کہا جی میں بالکل کرتا ہوں جی. تو مجھے کہنے کا آئیں جی آپ، انہوں نے کہا وہ نہیں آئیں گے، آپ جائیں سرٹیفکیٹ ایشو کریں اور یہاں لے کے آئیں، میرے سامنے ان کو یہاں پہ دیں. جی کہتا وہ اقبال صاحب تو چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اگر میں آپ کو جانے دیتا تو پتہ نہیں وہاں بھی کوئی اڑچن پیدا کر دیتے، تو اس لیے میں نے آپ کو ان کے ساتھ نہیں جانے دیا. تو وہ جناب بس یہ ہے کہ جتنی سپیڈ سے وہ جا سکتے تھے اقبال صاحب وہ گئے اور اسی سپیڈ سے وہ پھر سرٹیفکیٹ بنا کے واپس آئے. اور بالکل ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور پسینے
ان کے چھوٹ رہے تھے، انہوں نے آ کے وہ مختار مسعود صاحب کے سامنے رکھا، تو مختار مسعود صاحب نے وہ سرٹیفکیٹ میرے حوالے کیا. تو وہ اس طرح سے تو میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا سر آپ کسی وقت آئیں ڈرامہ دیکھنے کے لیے تشریف لائیں. تو انہوں نے پھر اپنے سیکرٹری کو فون کیا، پوچھا کہ میری کون سی شام جو ہے وہ فارغ ہے، تو اس نے بتایا. تو اس نے مجھے انہوں نے مختار مسعود صاحب نے مجھے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں اور مسز ہم آئیں گے فلاں ڈیٹ کو آپ کا ڈرامہ دیکھنے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب وہ ہم سرٹیفکیٹ لے کے میں جب آرٹس کونسل میں آیا اور میں نے وہ آرٹس کونسل میں وہ پروگرام ایگزیکٹو صاحب کو دیا، میں نے کہا جی یہ لیجیے سرٹیفکیٹ. تو وہ تو حیران و ششدر، ان کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آئے کہ یہ سرٹیفکیٹ لیا ہے. کہنے لگا کیسے یہ سرٹیفکیٹ؟ میں نے کہا جی بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مل گیا ہے، اب آپ کی اجازت ہے ہم کریں ڈرامہ. میں نے کہا ہاں 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 آپ کریں ڈرامہ. تو اس طرح کی اڑچنیں آئیں اس کے دوران، اور پھر وہ لیکن ڈرامہ شکر الحمدللہ کہ چلتا رہا. تو پھر مختار مسعود صاحب ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئے، اسی طرح جس طرح سید امتیاز علی تاج صاحب وہ بعد میں میک اپ روم میں پیچھے سے ہو کے آئے تھے ڈرامہ ختم ہونے کے بعد، ویسے ہی وہ مختار مسعود صاحب آئے. انہوں نے سب کو امبریس کیا، بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، اور بیگم صاحبہ بھی ان کے ساتھ تھیں. تو پھر وہ تشریف لے گئے، اور دوسرے دن ان کے اسٹاف کا کوئی ممبر آیا اور انہوں نے مجھے اور علی اعجاز کو ایک شرٹ بھجوائی تحفے کے طور پہ، اور عالیہ بیگم اس وقت وہ کیریکٹر کر رہی تھیں ملکانی کا، ان کے لیے انہوں نے پرس بھیجا. تو یہ اس طرح سے وہ پھر وہ ڈرامہ پھر اسی طرح مطلب کہ دیٹ واز آؤٹ آف دا ورلڈ، وہ چلتا رہا، اور وہ ہر ہاؤس بیک گیا، یہاں تک کہ 30 دن پورے ہو گئے. تو پھر انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ جناب اب آپ یہ ڈرامہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ آپ اس ڈرامے کو بند نہ کریں، اس کو جب تک یہ سجاد چلا سکتا ہے اس سے کہیں چلائے. کہیں یو امیجن، یعنی وہ 30 دن کی ڈیٹ جو ہوتی تھی وہ پورا کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو مجھے تو انہوں نے کھلی چھوٹ دے دی کہ آپ جب تک چلا سکتے ہیں آپ چلائیں. لیکن وہ خیر ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا، لیکن پھر ہوا یہ کہ وہ ایک میری کمٹمنٹ تھی، خورشید اللہ کا ڈرامہ تھا، مجھے اس کا نام یاد نہیں آ رہا، اس میں میرا لیڈنگ رول تھا. تو وہ کمٹمنٹ اس نے آگے پشاور میں کی ہوئی تھی، ڈیٹس اس کی بک تھیں. تو وہ پھر میں صرف 10 شو اور ایکسٹینڈ کر سکا، یعنی 40 days وہ ڈرامہ چلا، اور 40 days ایوری ڈے اٹ واز اے ہاؤس بیک. تو اور جہاں پہ بہت ساری باتیں اس کے بارے میں، یعنی ہر اخبار کے اندر 2 ریویوز اس ڈرامے کے بارے میں چھپے، اور اتنے خوبصورت ریویو. انتظار حسین، سلمیٰ جبیں، احسان بی اے، پتہ نہیں کون اکمل علیمی صاحب نے اس پہ امروز میں لکھا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں نے لکھا. یعنی جتنی تعریفیں ہو سکتی تھیں وہ اس ڈرامے کے بارے میں کی گئیں، شکر الحمدللہ. تو ایک دن ڈرامہ جب ختم ہوا تو میں باہر آیا، تو اکثر لوگ مجھے روک کے تو وہ پھر بات کیا کرتے تھے، اپریشیٹ کیا کرتے تھے،
بہت زیادہ ڈرامے کے بارے میں بات کیا کرتے تھے. تو ایک دن وہ مجھے باہر نکلا ہوں تو ایک کسی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا تو ایک لڑکا سامنے آیا, بڑا ڈیسنٹ سوٹڈ بوٹڈ لڑکا تھا. اس نے کہا کہ آپ بات کر لیں, پھر میں آپ سے علیحدگی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ 2-4 لوگ تھے جن سے میں بات کر رہا ہوں. بات ختم کرنے کے بعد میں پھر اس کے پاس, میں نے کہا جی فرمائیے آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں. اس نے کہنے لگا کہ میں آسٹریلیا میں آباد ہو چکا ہوں. پاکستان بہت عرصہ پہلے میں مائیگریٹ کر چکا ہوں آسٹریلیا میں, لیکن پاکستان آتا جاتا رہتا ہوں. اب آسٹریلیا کے اندر ہم اکثر اپنے ملک کو پروموٹ کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم وہاں یہاں کے بارے میں اچھی اچھی بتاتے ہیں ان لوگوں کو. لیکن کہتا ہے کہ آپ یقین کریں, میں نے اپنی فلم انڈسٹری کو تو اور ڈرامے کو میں نے بالکل نکال دیا ہوا تھا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں. ہم لوگ ورلڈ کلاس چیزیں نہیں پروڈیوس کر سکتے. تو میں کبھی چنانچہ اس ٹاپک پہ وہاں آسٹریلیا میں بات ہی نہیں, کوئی ڈاکٹر تھا وہ, کہ میں کبھی بات ہی نہیں کرتا. کہتا لیکن آپ کا ڈرامہ آج دیکھنے کے بعد میرا تو سر فخر سے اونچا ہو گیا ہے. اب میں سینہ ٹھونک کے جا کے آسٹریلیا کے اندر بتا سکوں گا کہ ہمارے ہاں اسٹیج ڈرامہ جو ہے وہ بہت آگے ہے اور دنیا میں کسی بھی اسٹینڈرڈس پہ آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں. تو آپ نے بہت ہی خوبصورت, اور پھر اس نے مجھے امبریس کیا اور بہت تعریف کی. تو میں تو بس اللہ کا شکریہ ادا کرتا تھا. اتنی تعریفیں لوگ کرتے تھے, اتنے وہ ڈرامہ جو ہے وہ پھر ایسا, میرا تو نام ہی وہ ملک ہوری پڑ گیا تھا. جدھر سے وہ جاتا تھا ملک ہوری کی آوازیں پڑتی تھیں. تو اس ڈرامے نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اتنی عزت دی کہ وہ پھر اب یہی نہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ اور نئی آڈینس کریٹ ہوئی, نئے شہروں سے لوگ آئے, اور اس کے علاوہ جو ہماری اپنی انڈسٹری کے لوگ تھے, ڈرامہ انڈسٹری کے, فلم انڈسٹری کے, وہ لوگ آ کر اس ڈرامے کو دیکھا کرتے تھے. اور ایک دن اسی طرح جیسے وہ لڑکا تھا, وہ ایک پگڑ وگڑ پہنا ہوا دیسی لباس میں, کرتا دھوتی پہنی ہوئی, خصا پہنا ہوا, تو وہ ایک شخص اسی طرح اس نے مجھے بلایا اور اس نے کہا کہ سجاد صاحب میں تہاڈے نال ذرا علیحدگی جی کوئی گل کرنا چاہنا. میں نے کہا جی آپ حکم کریں. میں چلا گیا اس کے پاس, کہنے لگا مینوں بسا پہلوان کہندے نے. میں نے کہا جی بڑی خوشی ہوئی پہلوان جی آپ سے مل کے. اور کہتا کہ مجھے صرف بسا پہلوان ہی نہیں, مجھے فلم انڈسٹری کی ماں بھی کہتے ہیں. تو میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنی خوبصورت پروڈکشن, پرفارمنس, تحریر, سب کچھ میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں جا کے فلم انڈسٹری والوں کو بتاؤں گا کہ ڈرامہ کی کیا چیز ہوتی ہے. تم نے ہم سب کو سر فخر سے بلند کر دیا ہے. میں نے کہا جی بہت بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, بس اس نے عطا کر دیا. میں تو اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا, جتنا بھی شکر ادا کروں بہت کم ہے.
تو یہ ایک تاریخ رقم ہو گئی. جو آج بھی رقم ہے. لاہور آرٹس کونسل کے اندر. تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوئیں، لیکن وہ سب کچھ اب اتنی صراحت کے ساتھ، اتنی وضاحت کے ساتھ مجھے یاد بھی نہیں ہے. تو بہرحال پھر کبھی باتیں ہوتی رہیں گی. تو کوئی چیز یاد آئی تو پھر آپ کو گوش گزار کر دوں گا. تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں پھر کسی اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.